حضور علیہ السلام نے بھی کوئی خاص پوشاک یا امتیازی لباس نہیں تھا، یعنی کوئی ڈریس نہیں تھا کہ حضور علیہ السلام اور صحابہ وہ خاص ڈریس پہنتے ہیں۔ عرب کے اندر جو بہترین کلچر کا اچھا لباس تھا حضور علیہ السلام سے بہتر فرماتے۔ اللہ اکبر۔ بھی فرمایا کہ جبہ و قبہ، پیرہن، تہبند، حلہ، چادر، امامہ، ٹوپی، موزہ، ان سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیب تن فرمایا۔ حضور نے سب پہنا جو اس زمانے میں اعلیٰ لباس کہلاتا تھا۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری چیزوں کو پہنا ہے، شرط کیا ہے کہ آپ کا ستر جو ہے وہ چھپا رہے۔ اللہ پجامے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا۔ مینا کے بازار میں ایک پجامہ خریدا بھی تھا، لیکن یہ ثابت نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پجامہ پہنا۔ حضور نے خریدا ہے لیکن پجامہ کو پسند بھی فرمایا، لیکن پہنا ہے یہ ثابت نہیں۔ حضرت سمورہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ترمذی کی روایت ہے، سفید کپڑے پہنو کہ وہ زیادہ پاک اور ستھرے ہیں، اور انہی میں اپنے مردے کو کفناؤ۔ حضور نے وائٹ لباس کو پسند فرمایا۔ حضرت معاذ بن انس سے روایت ہے، تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کپڑا پہنے اور یہ پڑھے الحمدللہ الذی کسانی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوت، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے مجھے یہ لباس پہنایا اور میری طاقت و قوت کے بغیر مجھے یہ عطا فرمایا، تو اس کے اگلے پچھلے گناہوں کو اللہ بخش دیتا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے، امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذالک خیر ذالک من آیات اللہ لعلہم یذکرون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ رب العزت نے سورہ اعراف کی آیت نمبر 26 میں بیان فرمایا، اور 8ویں سپارے کے 10ویں رکوع کا آغاز ہے، یا بنی آدم، اے بنی آدم، قد انزلنا علیکم، کہ اللہ نے تحقیق تمہارے لیے بنایا ہے، اللہ نے تحقیق تمہارے لیے نازل کیا ہے۔ کیا نازل کیا؟ لباسن، لباس بنایا ہے۔ لباس کس کو کہتے ہیں؟ چھپانے کی چیز۔ آدمی جو چیز چھپانا چاہتا ہے، جو چیز اس کو ظاہر کرنا بری لگتی ہے، اس چیز کو چھپانے کے لیے لباس کا لفظ آتا ہے۔ اب یقیناً آدمی اپنے جسم کے اعضاء کو چھپانا چاہتا ہے تو لباس کا لفظ آتا ہے۔ اس طرح بیوی شوہر کے عیب کو چھپاتی ہے اور شوہر بیوی کے عیب کو چھپاتا ہے، تو قرآن نے ان کو بھی کیا کہا ہے؟ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ وہ ان کا لباس ہیں اور وہ ان کا لباس ہیں۔ تو لباس کا معنی چھپانا۔ تو اے بنی آدم، اللہ نے بنایا ہے تمہارے لیے لباس، یواری سوآتکم، جس کے ذریعے سے تم اپنی شرمگاہوں کو چھپاتے ہو، وریشا، اور وہ لباس صرف شرمگاہ چھپانے کے لیے کام نہیں آتا، بلکہ وریشا تمہاری زیب و زینت کے لیے بھی وہ لباس استعمال کیا جاتا ہے۔ ریش کہتے ہیں پروں کو، جو پرندے کے پر ہوتے ہیں اس کو ریش کہتے ہیں۔ اس طرح داڑھی شریف کے بال جو ہوتے ہیں ان کو جس کے ہوں اس کو کہتے ہیں باریش آدمی ہے۔ تو باریش کا معنی یعنی کہ داڑھی والا آدمی ہے، بال والا آدمی ہے۔ تو ریش کا معنی ہوتا ہے پرندے کے پر، بال۔ تو پروں کی وجہ سے پرندہ خوبصورت لگتا ہے۔ آپ کسی یہ خوبصورت مرغے کے پر اتار دیں وہ کیسا لگے گا؟ اس طریقے سے آپ کسی خوبصورت جانور کے مور کے پر اتار دیں وہ کیسا لگے گا؟ تو اللہ نے اس لباس کو آپ کو اپنے جسم کے اعضاء چھپانے کا ذریعہ بھی بنایا ہے، اور اللہ نے اسی لباس کو آپ کے لیے زینت کا ذریعہ بھی بنایا۔ لباس دو وجہ سے، ایک تو یہ کہ آپ کپڑے پہنیے، دوسری چیز اس سے زینت کو اختیار کیجیے۔ تو اس لیے اچھا لباس پہنیے جس سے آپ کا ستر بھی چھپے اور جس سے آپ اچھے بھی لگیں، کیونکہ اللہ نے لباس کو زینت کے لیے بنایا۔ اب لباس ہی الٹا سیدھا پہنا ہوا جس میں آپ ملنگ لگیں، تو آپ کے لیے اللہ نے لباس کی دو وجہ بیان کی ہیں، کہ ایک تو زینت ہے اور دوسری چیز اپنے جسم کے اعضاء کو چھپانا۔ لیکن اللہ کہتا ہے ان لباسوں میں بہترین لباس کون سا؟ وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ، جو تقوی کا لباس ہے وہ سب سے بہترین لباس ہے۔ میں نے کل بیان کیا تھا
ایک ہے آپ کی ضروریات جو آپ کے جسمانی ضروریات ہیں، ایک ہے آپ کی روح کی ضروریات، ایک ہے آپ کے سول کی ضروریات. ایک پیوریفیکیشن ہے جو نماز پڑھتے ہوئے آپ کو لباس کی چاہیے، آپ کو اپنے جسم کی چاہیے، اور جس جگہ آپ پڑھ رہے ہیں نماز وہ جگہ بھی پاک ہونا چاہیے. یہ تو پیوریفیکیشن جو ہے یہ تو ظاہری ہے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے ہوئے ایک انر پیوریفیکیشن چاہیے، ایک انر سائڈ جو آپ کی سول ہے، جو آپ کا دل ہے، جو آپ کا دماغ ہے، یہ تمام غلط چیزوں سے پاک ہونا چاہیے. اگر تب جب آپ کی انر پیوریفیکیشن بھی ہے اور آپ کی آؤٹ سائڈ پیوریفیکیشن بھی ہے، دونوں جگہ کلیننس ہوگی، اور پھر آپ کہیں گے اللہ اکبر، تو وہ اللہ اکبر پہلی تکبیر تحریمہ آپ کو رب سے جوڑ دے گی. ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ یا تو ہمارا وضو صحیح نہیں ہوتا، ہمارا غسل صحیح نہیں ہوتا، ہمارا لباس پاک نہیں ہوتا، جس جگہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں بعض اوقات وہاں ہم خیال نہیں کرتے. اور اگر یہ ساری چیزیں مکمل طور پر کامل طریقے سے پاک بھی ہوں، لیکن اگر انر سائیڈ آپ کا پاک نہیں ہے تو آپ نماز کی اور عبادت کی روحانیت کو نہیں لے سکتے. تو اس لیے صوفیہ نے کیا فرمایا؟ وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ. صوفیہ ظاہر سے زیادہ انر پیوریفیکیشن کی بات ہے. صوفیزم میں کیا ہے؟ صوفیزم میں جو لباس التقویٰ ہے، جو انر پیوریفیکیشن آپ کی ہے، جس میں آپ اگر آپ کسی سائیکیٹرسٹ کے پاس چلے جائیے، یقیناً یہ ہمارے ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں بہترین سائیکیٹرسٹ ہیں ماشاءاللہ، جو آپ کی انر پیوریفیکیشن ہے. آپ میڈیٹیشن کے اندر چلے جاتے ہیں، آپ اندر سوچتے ہیں کہ کیا بات ہے، بے چینی کیوں ہے، اور میں انزائٹی میں ہمیشہ کیوں رہتا ہوں، میرے پاس سب دولت موجود ہے. ظاہر تو سب ہے، لیکن اگر اندر اطمینان نہیں ہے تو مطلب اندر کچھ ہے جو ابھی پیوریفائی ہونا باقی ہے، اطمینان باقی ہے. وہ کیا دے گا؟ وہ اللہ ہی دے گا آپ کو. اور کیا چیز لے کر آئے گی انر پیوریفیکیشن؟ لباس التقویٰ. اللہ کہہ رہا ہے اصل جو چیز ہے نا وہ لباس التقویٰ ہے. آپ نے اچھی گاڑی لے لی، آپ نے اچھا لباس پہن لیا، آپ نے مہنگے سے مہنگا لباس پہن لیا، مہنگی گھڑی پہن لی، لیکن یہ بہتر نہیں. اصل بہتر کیا چیز ہے؟ وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ. سب سے بہترین لباس تو تقوی کا لباس ہے. تو اس وجہ سے کتنے بلینر ہوں گے جن کے پاس لباس التقویٰ نہیں ہے، تو سب کچھ ہونے کے بعد بھی ان کے پاس کچھ نہیں ہے. اور کوئی ہوں گے کہ بیچارے ہنٹو ماؤتھ ہوں گے، لیکن تقوی کا لباس ہوگا تو دلی طور پر، قلبی طور پر سیٹسفائی ہوں گے. اب یہ لباس التقویٰ کیا ہے؟ لباس التقویٰ سے مراد ہے دل کی بیماریاں، جھوٹ، غیبت، حسد، چغلی، کسی کا برا چاہنا، ہر قسم کا جو شر کا کام ہے جس کے بارے میں آدمی نیگیٹیوٹی کے حوالے سے سوچتا ہے، یہ تمام سوچوں سے، نیگیٹیوٹی سے اس کے ذہن کا پاک ہو جانا، یہ لباس التقویٰ ہے. تو اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ ان دونوں لباسوں میں بہترین لباس کون سا ہے؟ تقوی کا لباس. اس دونوں لباس میں ایک لباس ہے امامہ، ایک لباس ہے جبہ، ایک آپ نے رکھ لی داڑھی. یہ سارے آپ کے کیا ہیں؟ ظاہری لباس. لیکن آپ داڑھی رکھ کے فراڈی ہیں، آپ امامہ لگا کے جھوٹ بولتے ہیں، آپ جبہ پہن کے غیبت کرتے ہیں، آپ سارا مذہبی حلیہ رکھ کر آپ لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں. تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو لباس ہے یہ تقوی کا لباس ہے. وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ. تقویٰ تو اندر ہے. آپ نے جس کو تقوی کا لباس سمجھا ہے وہ تو ظاہر کا لباس ہے. یعنی امامہ شریف سنت ہے، ایک بہترین لباس پہننا سنت ہے، لیکن یہ ساری چیزیں ظاہر ہیں جو تقوی کی علامت تو ہو سکتی ہیں، تقوی کا لباس نہیں ہو سکتا. تقوی اصل کیا ہوگا؟ انر سائٹ. تو امامہ تب زینت بنے گا جب اندر تقوی ہے، جبہ تب زینت بنے گا جب اندر تقوی ہے. آدمی اندر سے چور ہے، آدمی اندر سے شریر ہے، اب وہ داڑھی بھی رکھ لے، امامہ بھی لگا لے، جبہ و قبہ پہن لے، تو وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ اگر اس کے پاس نہیں ہے تو اللہ تو کہہ رہا ہے وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ. لباس التقویٰ جو ہے یہ ذالک خیر، یہی بہتر ہے. ذالک من آیات اللہ. اللہ کہہ رہا ہے یہ اللہ کی آیات ہیں، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں. لعلہم یذکرون. اللہ اس لیے بیان کرتا ہے تاکہ تم ان آیتوں سے نصیحت کو پکڑو. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس کے متعلق چند احادیث میں پیش کرتا ہوں. حضور علیہ السلام جب لباس پہنتے، زیادہ تر حضور سوتی لباس پہنتے تھے. اون اور روئی کا لباس بھی کبھی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال فرمایا،
لباس کے بارے میں کسی خاص پوشاک یا امتیازی لباس کی پابندی نہیں فرماتے تھے، کوئی خاص لباس نہیں تھا۔ اس لیے جو یہاں کا انگریز ہے اس کو تقوی کا لباس پہنانے کی کوشش کیجئے، نہ کہ جبہ پہنانے کی کوشش کیجئے۔ اگر پینٹ شرٹ کے اندر اپنے اعضاء کی ستر ہو جاتا ہے، ایسی پینٹ شرٹ ہے یا ایسا لباس ہے جس میں پردہ پورا ہو رہا ہے، ستر پورا ہو رہا ہے، تو اب یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ دنیاوی لباس ہے اور یہ دینی لباس ہے۔ بہت سے لوگوں کے اندر کیا ہے کہ وہ لباس کو ہی اسلام سے جوڑ دیتے ہیں۔ امامہ شریف لگانا سنت ہے، یقیناً ہم امامہ شریف لگائیں گے، لیکن ایک بندہ گورا ہے، وہ گورا امامہ لگائے، بہت اچھی بات ہے، لیکن اس گورے کو شلوار قمیض پہنانا، کیونکہ آپ ہندوستان اور میں پاکستان سے آیا ہوں، اور وہ جب تک گورا شلوار قمیض نہیں پہنے گا تو ہم سمجھتے ہیں شاید بھائی ابھی تک، کیونکہ یہ مدینہ شریف والا جبہ بھی تک اس نے نہیں پہنا ہے، اور ہندوستان والی شلوار قمیض نہیں پہنی ہے، اور لکھنؤ کا پاجامہ اس نے نہیں پہنا ہے، تو شاید ابھی تک یہ پکا مسلمان نہیں ہوا۔ لباس کا تعلق کلچر سے ہوتا ہے۔ ایک بندہ پیدا ہی امریکہ میں ہوا تو امریکہ جیسا لباس پہنے گا، لیکن امریکہ میں اس کو کون سا لباس پہننے کی تلقین کی جائے گی؟ جس کے اندر اس کے اعضاء کا ستر ہوتا ہو، بے حیائی نہ ہوتی۔ اب آگے چلیے، حضور علیہ السلام نے بھی کوئی خاص پوشاک یا امتیازی لباس نہیں تھا، یعنی کوئی ڈریس نہیں تھا کہ حضور علیہ السلام اور صحابہ وہ خاص ڈریس پہنتے ہوں۔ عرب کے اندر جو بہترین کلچر کا اچھا لباس تھا حضور علیہ السلام سے بتن فرماتے تھے۔ اللہ اکبر۔ بھی فرمایا کہ جبہ و قبہ، پیرہن، تہبند، حلہ، چادر، امامہ، ٹوپی، موزہ، ان سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیبتن فرمایا۔ حضور نے سب پہنا جو اس زمانے میں اعلیٰ لباس کہلاتا تھا۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری چیزوں کو پہنا ہے، شرط کیا ہے کہ آپ کا ستر جو ہے وہ چھپا رہے۔ اللہ اکبر۔ پجامے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا۔ مینا کے بازار میں ایک پجامہ خریدا بھی تھا، لیکن یہ ثابت نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پجامہ پہنا۔ حضور نے خریدا ہے لیکن پجامہ کو پسند بھی فرمایا، لیکن پہنا ہے یہ ثابت نہیں۔ حضرت سمورہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ترمذی کی روایت ہے، سفید کپڑے پہنو کہ وہ زیادہ پاک اور ستھرے ہیں، اور انہی میں اپنے مردے کو کفناؤ۔ حضور نے وائٹ لباس کو پسند فرمایا۔ حضرت معاذ بن انس سے روایت ہے، تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کپڑا پہنے اور یہ پڑھے الحمدللہ الذی کسانی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوت، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے مجھے یہ لباس پہنایا اور میری طاقت و قوت کے بغیر مجھے یہ عطا فرمایا، تو اس کے اگلے پچھلے گناہوں کو اللہ بخش دیتا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے، رسول کریم علیہ السلام جب نیا کپڑا پہنتے تو اس کا نام لیتے، امامہ یا قمیص یا چادر، پھر یہ دعا پڑھتے، اللہم لک الحمد کما کسوتنیہ اسألک خیرہ وخیر ما صنع لہ واعوذ بک من شرہ وشر ما صنع لہ، کما قال علیہ السلام۔ حضور فرماتے اے اللہ تیرا شکر ہے، جیسے تو نے مجھے یہ کپڑا پہنایا ویسے ہی میں تجھ سے اس کی بھلائی کا اور جس مقصد کے لیے بنایا گیا ہے اس کی بھلائی کا سوال کرتا ہوں، اور اس کے شر اور جس مقصد کے لیے بنایا گیا ہے اس کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی نیا لباس زیب تن فرماتے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دعا پڑھتے تھے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے یہ لباس مجھے عطا فرمایا اور اس کے ذریعے میرے جمال میں، میری زینت میں اضافہ فرمایا۔ تو جب بھی کوئی لباس نیا پہنے، نیا سلوائیں، نئی شرٹ پہن رہے ہیں، نیا کوٹ پہن رہے ہیں، نیا قمیص شلوار پہن رہے ہیں، اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے آپ کو اس لائق کیا ہے کہ آپ کو اس کو پہننے کی سعادت عطا فرمائی۔ فرمایا یا بنی آدم، اے بنی آدم۔ دیکھیں اس سے پہلے جناب آدم کا ذکر تھا، اب آدم کی اولاد کے مخاطب کیا کر اللہ کہہ رہا ہے یا بنی آدم، اے بنی آدم، لا یفتننکم الشیطان، اور تمہیں فتنے میں نہ ڈالے شیطان، کما اخرجا، جیسا کہ نکالا ابویکم من الجنتی، تمہارے ماں باپ کو اس نے جنت سے۔ دیکھو تمہارے ماں باپ کو بھی دھوکے میں ڈالا، ان پر بھی وسوسہ ڈالا اور انہیں بھی جنت سے نکالا۔
تو اے بنی آدم، جب جناب آدم کو وہ ورغلا سکتا ہے، دھوکہ دے سکتا ہے، تو تم تو آدم کی اولاد ہو، اس سے بچو۔ ینزع عنہما، اور اتروا دیے عنہما ان سے، لباسہما اس نے ان کے لباس، لیریہما سوآتہما تاکہ دکھا دے سوآتہما وہ ان کی شرمگاہیں انہیں۔ انہو یراکم ہوا وقبیلہ، یہ بڑی اہم آیت ہے عقیدے کے حوالے سے، سنیے گا۔ انہو یراکم ہوا وقبیلہ، بے شک وہ شیطان تمہیں دیکھتا ہے، وقبیلہ اور اس کا قبیلہ تمہیں دیکھتا ہے، من حیث لا ترونہم اس جگہ سے دیکھتا ہے، لا ترونہم جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھتے ہو۔ یہ آیت بیان کر رہی ہے کہ شیطان جو ہے اور اس کے جو چیلے ہیں، جو اس کا قبیلہ ہے، وہ ہر انسان کو دیکھ رہا ہے، وہ کیا کر رہے ہیں، ان کے دل میں کیا آ رہا ہے، تو ہر انسان تک ان کی اپروچ ہے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے انہو یراکم، وہ تمہیں دیکھتے ہیں، وقبیلہ ان کا قبیلہ بھی تمہیں دیکھتا ہے، من حیث وہاں سے دیکھتا ہے، لا ترونہم جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھتے۔ تو اللہ نے ان کو پاور دیا ہے، اور اس پاور کے ذریعے سے شیطان کیا کر رہا ہے، ہمیں دیکھ رہا ہے، اور صرف شیطان نہیں دیکھ رہا بلکہ اس کا قبیلہ بھی دیکھ رہا۔ اب مجھے بتائیے، شیطان تو اللہ کا دشمن ہے، لیکن اللہ نے اس کو بھی طاقت دی۔ اب مجھے بتائیے، اگر میں اور آپ یہ عقیدہ رکھیں کہ حضور ہمیں مدینے سے دیکھ رہے ہیں، اور کوئی کہے کہ یار یہ تو شرک ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سرکار مدینہ شریف کے اندر جلوہ فرما ہے اور حضور وہاں سے ہمیں دیکھ رہے ہیں امتی کو؟ کچھ لوگ کہتے ہیں نا بھائی جمعے کے دن صلاۃ و سلام آپ کیوں پڑھتے ہو؟ جب صلاۃ و سلام تو تب پڑھنا جب آپ مدینے جا کر حضور کے روضے پر کھڑے ہوگے، کیونکہ یہاں سے وہ سلام نہیں سنیں گے آپ کا، وہ سلام تو سنیں گے وہیں سے، تو یہاں جمعے کے دن پڑھنے کا فائدہ نہیں۔ کیوں نہیں؟ کیونکہ حضور کے اختیار نہیں ہے سننے کا۔ تو اب میں کہوں یہ آیت پڑھ دیجئے ان کے سامنے، شیطان کو اختیار ہے کہ وہ ہمیں دیکھے، اور حضور کو اختیار نہیں ہے کہ وہ ہمیں دیکھے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اور صرف شیطان کی بات نہیں ہے یہاں پر، انہو یراکم ہوا وقبیلہ، اس کے تمام رشتہ دار، اس کے تمام اسٹوڈنٹ، اس کے تمام متعلقین، اس کے اسٹوڈنٹ، اس کے چیلے سب دیکھتے ہیں۔ یعنی اللہ نے انہیں اختیار، جب اللہ دشمنوں کو یہ اختیار دے رہا ہے تو اپنے ولیوں کو، اپنے محبوبوں کو اس نے کیا اختیار دیا؟ اس لیے اہل سنت کا نظریہ یہ ہے کہ حضور حاضر ناظر ہے۔ حضور حاضر ناظر کا مقصد کیا ہے؟ حاضر ناظر سے مراد یہ نہیں ہے کہ حضور ہر وقت ہر جگہ موجود ہیں، یہ عقیدہ نہیں حاضر ناظر کا۔ حاضر ناظر سے مراد یہ کہ بندہ امتی جو اعمال کرتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس سے باخبر بھی ہیں، اور اس کی قیامت کے دن گواہی دینے والے بھی۔ یہ مراد ہے حاضر سے مراد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام، اور ناظر سے مراد عمل کو دیکھنے والے بھی۔ اللہ اکبر۔ تو قرآن کریم کی آیت سے یہ ریفرنس یاد رکھ لیجئے، یہ قرآن کریم کی آیت 27 ہے۔ اگر کوئی کہے کہ حضور کیسے سن سکتے ہیں، کیسے یار ایک حضور ہے، لاکھوں امتی ہیں، تو لاکھوں کروڑوں امتیوں کے ہر ایک کے نام سے واقف ہونا، ہر ایک کے حالات کو جاننا، ہر ایک کی خبر سے باخبر ہونا، یہ تو بڑا مشکل کام ہے۔ تو حضور یہ نہیں کر سکتے، تو ہم کہیں گے قرآن کے تو کہتا ہے شیطان تو کر سکتا ہے۔ انہو یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم۔ تو اگر آپ یہ مانیں گے تو معاذ اللہ نبی کا پاور کم ہے، شیطان کا پاور زیادہ ہے۔ استغفر اللہ، یعنی اللہ نے دشمنوں کو زیادہ طاقت دے دی ہے اور اپنے محبوبوں کو طاقت نہیں دی ہے۔ تو آپ قرآن کو اس انداز سے سمجھیے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کی نظر ہے۔ تو جب آپ اس نظر سے قرآن پڑھیں گے تو آپ کو حضور کا اختیار بھی نظر آئے گا، حضور کی شان بھی نظر آئے گی، حضور کی عظمت بھی نظر آئے گی۔ اور اگر آپ کسی ایسے بندے سے قرآن سمجھیں گے تو وہ تو کہے گا کہ حضور کو تو دیوار کے پیچھے کا پتہ نہیں، معاذ اللہ لعاذ باللہ۔ تو اگر کوئی عقیدہ یہ رکھے کہ رسول اللہ دیوار کے پیچھے کا نہیں جانتے اور شیطان پوری دنیا کے لوگوں کی خبر رکھتا ہے، تو نالج کس کی زیادہ ہوئی؟ شیطان کی زیادہ ہوئی۔ استغفر اللہ، لیکن نبی تو دیوار کے پیچھے کا نہ جانے اور شیطان تو ہر جگہ سے دیکھے، اس کے لیے نہ دیوار حجاب بن رہی ہے، نہ ملک حجاب بن رہے ہیں، نہ سرحدیں حجاب بن رہی ہیں، یعنی شیطان تو ہر جگہ دیکھ رہا ہے، اللہ کا نبی کہیں نہیں دیکھ رہا۔ استغفر اللہ العظیم، یہ عقیدہ درست نہیں۔ انہ یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم، بے شک وہ وہاں سے دیکھتا ہے
اس کا قبیلہ وہاں سے دیکھتا ہے جہاں سے تم اسے نہیں دیکھتے. انا جعلنا الشیاطین، اور بے شک اللہ نے بنایا ہے شیطانوں کو اولیاء دوست، للذین لا یؤمنون، ان لوگوں کا جو ایمان نہیں رکھتے. شیطان کے دوست وہی بنتے ہیں جو ایمان والے نہیں ہیں. جن کے دل میں ایمان ہے شیطان دور رہتا ہے ان سے. وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً، اور جب وہ بے حیائی کا کام کرتے تھے، یعنی کہ بے حیائی سے مراد کیا تھی کہ مکۃ المکرمہ کے اندر جو قبیلہ حمز تھا، قبیلہ قریش تھا، صرف انہیں اجازت تھی کہ وہ کپڑے پہن کر طواف کریں. باقی لوگ جو دوسرے قبائل سے آتے تھے، اگر قریش یا حمز کے لوگوں نے انہیں کپڑے دے دیے تو فبیہا، نہیں ملے تو ننگے ہو کر طواف کرتے تھے کہ بھائی یہ زیادہ سپیریئر ہیں، یہ طواف کریں گے کپڑے پہن کر، انہوں نے کپڑے دیے تو کپڑے پہنیں گے، باقی ورنہ مادر زاد ننگے ہو کر عورتیں بھی اور مرد بھی طواف کرتے تھے. وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً، اور جب وہ کرتے تھے بے حیائی کا کام تو ان سے کہا جاتا تھا احمقو یہ کیا کرتے ہو، لباس پہنو. قالوا وجدنا علیہا آباءنا، وہ کہتے تھے بھائی ہم نے پایا ہے یہی کام کرتے ہوئے اپنے آباء و اجداد کو. واللہ امرنا بہا، اور اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے اس طریقے سے اس کے گھر کا عبادت کرنے کا. تو فرمایا قل، اے حبیب فرما دیجیے، ان اللہ لا یأمر بالفحشاء، کہ بے شک اللہ تعالی حکم نہیں دیتا ہے بے حیائی کے کاموں کا. اللہ پر الزام لگاتے ہو کہ ننگے ہو کر طواف کرنے کا اللہ نے حکم دیا. اتقولون علی اللہ، کیا تم اللہ کے لیے وہ بات کرتے ہو ما لا تعلمون، جس کو تم نہیں جانتے ہو. تو عرب کے اندر بھی کچھ لوگ یہ تھے کہ جن کے پاس ستر کرنے کا، حجاب کرنے کا، پردہ کرنے کا، ننگے نہانے کا کوئی ان کے ہاں جو ہے وہ کوئی پروٹوکولز نہیں تھے. میں نے سنی ہے کتنی سچ کتنی حقیقت بات ہے، چند لوگوں سے سنی ہے کہ امریکہ میں بھی ایک سوسائٹی ایسی ہے، کچھ ایک ایریا کسی اسٹیٹ میں ایسا ہے کہ وہ کہتے ہیں بھائی جس طرح پیدا ہوئے تھے تو جب گاڈ نے پیدا ہی ہمیں ننگا کیا ہے تو لباس کی حاجت کیا ہے. جانوروں نے کبھی لباس پہنے نہیں پہنے، تو جس طریقے جانور لباس نہیں پہنتے، پیدا ہو کر آدمی لباس لے کر نہیں آتا تو ننگے رہنا چاہیے. سنی ہوئی بات ہے، کتنی حقیقت ہے کہ امریکہ میں بھی ایک سوسائٹی ایسی ہے، ایک مخصوص ایریا کہ جہاں پر سب لوگ ننگے ہی ہوتے ہیں. استغفر اللہ العظیم. فرمایا قل امر ربی بالقسط، اے حبیب فرما دیجئے امر ربی، مجھے تو میرے رب نے حکم دیا ہے بالقسط، عدل کا، انصاف کا. یہ کیسی بات ہے کہ ایک قبیلہ تو کپڑے پہن کر طواف کرے اور دوسرے قبیلے سارے ننگے طواف کرے. تو اللہ نے یہ کیٹیگری تو نہیں بنائی، اللہ نے تو سب لوگوں کو عدل کے ساتھ رکھا ہے. سب کے لیے اللہ کا نظام ہے کہ کوئی اللہ کے نزدیک سپیریئر نہیں ہے. پھر فرمایا وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ، تو اپنے چہروں کو سیدھا کرو. عند کل مسجد، جب تم مسجد میں حاضر ہو یا تم جب سجدہ کرنے کے لیے حاضر ہو، اپنے چہروں کو سیدھا کر لو. اس سے مراد کیا ہے کہ نماز میں استقبال قبلہ کرنا شرط ہے. فیسنگ ٹورڈز قبلہ نماز میں شرط ہے، کسی بھی طرف منہ کر کے نماز نہیں پڑھی جا سکتی. وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ، اپنے چہروں کو سیدھا کر لو. ایک مراد یہ کہ اپنی ڈائریکشن کو سیدھا کر لو. عند کل مسجد، جب تم مسجد میں ہو، یا ایک مسجد کا معنی پلیس آف ورشپ اور ایک مسجد کا معنی ہوتا ہے سجدہ کرنے کی جگہ یا سجدہ کرنے والے، دونوں ترجمے ہوں گے. نماز پڑھنے کے وقت چہروں کو سیدھا کر لو یا مسجد میں آ کر چہروں کو سیدھا کر لو. وَدْعُوهُ، اور اس اللہ کو پکارو، مخلصین، اخلاص کے ساتھ اس کی عبادت کرو، اخلاص کے ساتھ، لہ الدین، اس کے دین کے لیے. اللہ کی بارگاہ میں عبادت کی جائے گی اخلاص کے ساتھ. کما بدأکم، جیسا کہ اس نے تمہیں پیدا کیا تھا، تعودون، ویسے ہی تمہیں اسی طرف لوٹنا ہے. کما بدأکم، پیدا تمہیں اس نے کیا، تمہارے پاس طاقت نہیں تھی، تم اٹھا نہیں سکتے، ننگے پیدا ہوئے تھے. وتعودون، قیامت کے دن جب وہ تمہیں لوٹائے گا تو اس وقت بھی تمہارے پاس کوئی اختیار نہیں ہوگا. یہ آیت جو آئی ہے یاد رکھیے 29، مجھے آج صبح پڑھتی ہوں میرا بچپن یاد آ گیا. بچپن میں ایک شیعہ مجھے ملا اور کہا کہ ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھنا قرآن سے ثابت ہے. تو اس زمانے میں غالباً درس نظامی بھی نہیں کیا تھا، عالم کورس بھی شاید 2-3 سال ہی ہوں کرتے کرتے. تو میں ایک دم چونک گیا کیونکہ حفظ کیا ہوا تھا تو ذہن میں علم میں نہیں تھی ایسی کوئی بات کہ قرآن شریف میں لکھا ہوا کہ ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھنا چاہیے. تو اب وہ تھے مجھ سے کافی ایج میں بڑے، کوئی بڑے عمر کے آدمی تھے. تو انہوں نے مجھے کہا تمہیں پتا قرآن شریف میں لکھا ہوا ہے ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھنی چاہیے. تو میں نے کہا کہاں لکھا ہوا؟ تو انہوں نے یہی آیت پڑھی
اب اس کے اندر تو ابھی میں نے ترجمہ پڑھا آپ کو، کہیں بھی ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھنے کی تو بات ہی نہیں۔ اب انہوں نے اس سے نقطہ کیا نکالا؟ انہوں نے مجھے کہا کہ دیکھو قرآن میں اللہ نے کہا کہ وَأَقِیمُوا وُجُوهَکُمْ، اپنے چہروں کو سیدھا کر لو، عند کل مسجد، نماز کے وقت مسجد میں آتے ہوئے، وَدْعُوهُ، اس کی عبادت کرو، اس کو پکارو، مخلصین، اخلاص کے ساتھ، لہ الدین، اس کے دین کے لیے۔ نماز کی ذکر ہو رہا ہے، کما بدأکم، جیسے تمہیں اس نے پیدا کیا، وتعودون، اور جس طرح تم لوٹو گے اس طرح نماز پڑھنی ہے۔ پیدا ہاتھ باندھ کر ہوئے تھے کہ کھول کر ہوئے تھے؟ آپ کیا بولیں گے؟ اور جائیں گے ہاتھ باندھ کر کھول کر جائیں گے؟ تو اس نے کہا بھائی آیت سے ثابت کیا ہوتا ہے کہ نماز ہاتھ کھول کے پڑھنا چاہیے۔ اللہ کا فضل ہے، بچپن میں میرے ذہن میں ایک بات آئی اور وہی میں نے بعد میں کتابوں میں پڑھی۔ میں نے اس بندے کو کہا کہ پیدا تو ہم ننگے بھی ہوئے تھے، کپڑے تو پہن کے نہیں آئے تھے، تو اگر اس نقطے سے اور اس فلسفی سے کہ ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھنی ہے تو پھر ایسا کپڑے بھی نہیں پہننا چاہیے۔ تو اگر آپ اس آیت کو یہ دلیل بناتے ہو کہ جیسے پیدا ہوئے تھے، تو پھر تو جیسے پیدا ہوئے تھے تو اس وقت تو کپڑے بھی نہیں تھے اور بہت ساری چیزوں کے اندر وضو غسل وغیرہ کچھ بھی نہیں تھا۔ تو یہ بات کی، اور پھر یہی ہم نے جب مناظروں سے سنا تو یہی بات انہوں نے بھی جو ہے وہ بیان کی اور کتابوں میں لکھی۔ تو یہ بات ایک دلیل کے طور پر شیعہ جو ہے وہ یہ دلیل پیش کرتے ہیں۔ تو کبھی کوئی آپ کے سامنے یہ آیت پیش کر کے کہتا ہے کہ بھائی تم تو ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتے ہو، ہم ہاتھ کھول کر اس لیے پڑھتے ہیں کہ قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ دعویٰ بڑا ہوا ہے، آدمی گھبرا جاتا ہے، قرآن پہ لکھا ہوا اور ہم قرآن کو فالو نہیں کر رہے۔ تو اب وہ یہ دلیل پیش کرتے ہیں، آخری آیت پیش کرتے ہیں، فریقاً ہدا، اللہ کہتا ہے فریقاً ہدا، ایک گروہ کو ہدایت مل گئی، اور فریقاً حق علیہم الضلالہ، اور ایک گروہ پر گمراہی ثابت ہو گئی۔ جنہوں نے نیک ارادہ چاہا، نیک نیتی سے کام کیا، ان کے لیے ہدایت ثابت ہو گئی، اور جنہوں نے خود سے ارادتاً برا بننا چاہا تو اللہ نے گمراہی ان پر ثابت کر دی۔ انہم اتخذوا الشیاطین، اور جنہوں نے بنا لیا شیطانوں کو اولیاء، دوست، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر، وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ وہ ہدایت پر ہیں۔ بہت سے لوگ گمراہ ہونے کے باوجود یہ گمان کرتے ہیں کہ وہ ہدایت پر ہیں۔ تو پتہ لگا اس امت نے بھی دیکھے نا 72 سے 73 فرقے، حضور نے فرمایا 72 فرقے بنی اسرائیل میں سے 73 فرقے اس امت میں بنیں گے۔ کون سا فرقہ حق پر ہے؟ ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ اور میں جس طریقے پر ہوں وہی طریقہ صحیح ہے ہدایت کا۔ لیکن ہر فرقے کے پاس جائیے تو وہ کیا کہتا ہے، کیا کلیم کرتا ہے کہ میں ہدایت پر ہوں دوسرا گمراہ ہے، میں ہدایت پر ہوں دوسرا گمراہ ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں ان سے جوڑے رکھے جو ہدایت پر، اللہ تعالی ہمارا ان میں شمار کر لے کہ جو ما انا علیہ و اصحابی کی تعریف پر آتے ہیں، اللہ تعالی ہمیں ان میں شمار کر لے۔ تو یہاں پر فرمایا گیا وَدْعُوهُ مخلصین، اخلاص کے ساتھ عبادت کرنی۔ آخری بات میں عرض کروں، امام غزالی کا احیاء العلوم سے ایک واقعہ صبح میں نے پڑھا، اسرائیلیات میں سے احیاء العلوم میں، اخلاص کیا چیز ہے۔ اخلاص آدمی کے پاس ہوتا ہے تو آدمی شیطان کو آسانی سے پچھاڑ سکتا ہے۔ امام غزالی نے اخلاص اللہ کے لیے کام ہونا چاہیے، اس پر ایک واقعہ لکھا، فرمایا بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، ایک عابد تھا، اس سے پتہ چلا کہ فلاں درخت کی کچھ لوگوں نے عبادت شروع کر دی۔ تو اس نے عابد نے کیا کیا، کلاڑا اٹھایا اور بہت جذبات میں، بہت غصے میں تھا، اور اس نے کہا میں جا کر درخت ہی کاٹ دوں گا تاکہ لوگ اس کی عبادت نہ کریں۔ جب راستے میں جانے لگا تو شیطان آ گیا، اور شیطان نے آ کر کہا کہ میں تمہیں جو ہے وہ جانے نہیں دوں گا، اس درخت کے پاس کاٹنے نہیں دوں گا۔ تو اس نے کہا کہ تو میرے راستے سے ہٹ جا، مجھے اس کو کاٹنا ہی کاٹنا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں دونوں کی فائٹ ہوئی، اس نے پہلے ہی وار میں شیطان کو پٹخ دیا، شیطان دوبارہ اس سے لڑنے لگا، اس نے دوبارہ پٹخ دیا، 3 مرتبہ شیطان اس سے لڑا، لیکن تینوں مرتبہ اس عابد نے شیطان کو پٹخ دیا۔ چوتھی مرتبہ شیطان لڑا نہیں، شیطان نے کہا دیکھ میرے بھائی، بات یہ کہ تو نبی تو ہے نہیں، بات یہ کہ فلاں جگہ غلط کام ہو رہا ہے تو اللہ نے اپنے نبی کو کسی نہ کسی کو وہاں بھیج دینا ہے صحیح کام کے لیے، یہ تیری ذمہ داری تھوڑی ہے، تو اپنی عبادت کرتے جا، تیرا معاملہ، تو اس معاملے میں نہ پڑ۔ وہ اس کی بات شیطان کی بات اس کو سمجھ میں نہیں آئی، اس نے کہا نہیں مجھے وہاں جانا ہے۔ اب اس نے شیطان نے اس کو ایک دوسرے اینگل سے
معاملہ کیا. اس نے کہا تو چھوڑ دے جو عبادت کر رہا ہے, اللہ جانے وہ جانے, اللہ نبی بھیج دے گا اپنے, اور تو غریب آدمی ہے. میں ایسا کرتا ہوں کہ روزانہ تجھے 1 دینار دیتا ہوں, تو وہ دینار مجھ سے لے لیا کر, اپنی بھی کفالت کیا کر, غریبوں کے اندر ہی پیسہ بانٹ دیا کر, تو دیکھ تو خود بھی اچھی زندگی گزار لے گا اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے ریلیٹیوز کی بھی زندگی اچھی کر دے گا, غریبوں کی مدد بھی کر دے گا, تو اس معاملے کو چھوڑ دے. اس کو یہ بات سمجھ میں آئی. اس نے کہا بات تو ٹھیک ہے کہ میری ذمہ داری تو نہیں بنتی ہے, اللہ کسی نبی کو بھیج دے گا اگر کہیں شرک ہو بھی رہا ہے. اس نے وہ حق کے راستے کو چھوڑا, غلط کام کو روکنے کو چھوڑا, اور اس نے شیطان سے اس بات سے, اس کو پتہ نہیں تھا کہ وہ شیطان ہے, اس نے ڈیل یہ بنا لی کہ جناب تو مجھے 1 دینار دے دیا کر, میں خود بھی اس سے اپنے معاملات اچھے کر لیا کروں گا اور دوسروں کی مدد بھی کروں گا. اب کیا ہوا, چند دن تک تو شیطان اس کو دینار دینے لگا. شیطان نے دیتے دیتے چند دن بعد دینار دینا بند کر دیا. جب دینار دینا بند کیا, 2-3 دن دینار نہیں ملا, تو امام غزالی لکھتے ہیں اس کو پھر غصہ آیا. اس نے بولا آج تو بس درخت کو نہیں چھوڑنا. اس نے پھر کلاڑا اٹھایا, اور کلاڑا اٹھا کر پھر جناب جانے لگا, تو شیطان آیا اور کہا میں جانے نہیں دوں گا تجھے. اس نے کہا ایسے کیسے جانے نہیں دے گا, مجھے آج جانا ہے, اور آج میں تیری ایک نہیں سننے والا, میں آج اس کو ختم کر کے رہوں گا. وہ شرک ہو رہا ہے, اس کو ختم کرنا ہے مجھے. امام غزالی لکھتے ہیں دونوں کی فائٹ ہوئی. اب اس دفعہ شیطان نے پہلے ہی بار میں پچھاڑ دیا اسے. وہ دوبارہ لڑا, دوبارہ شیطان نے پچھاڑ دیا. وہ تبارہ لڑا, تبارہ شیطان نے پچھاڑ دیا. تو اس نے کہا کہ کیا بات ہے کہ پہلی مرتبہ جب میں جا رہا تھا تو جاتے جاتے میں تجھ سے لڑا, 3 مرتبہ میں نے تجھے پچھاڑا, اس بار تو نے مجھے پچھاڑ دیا. تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں تو شیطان نے کہا پہلی مرتبہ جب تو کلاڑا لے کر درخت کاٹنے جاتا تھا تیری نیت صرف اللہ کے لیے تھی, اس بار تو کلاڑا اٹھا کر لے کر جا رہا ہے, اللہ کے لیے نیت نہیں ہے, بلکہ دینار ملنا جو بند ہوا ہے اس وجہ سے تیری نیت ہے. تو نیت آدمی کی, اس کے عمل میں دیکھیے کیا طاقت اور کیا پاور لے آتی ہے. اور نیت اگر لوگوں کے لیے ہو تو ساری روحانیت, ساری مدد جو ہے وہ چلی جاتی ہے. تو آپ اگر نیک کام کر رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں مدد کیوں نہیں آ رہی, آپ نیک کام کر رہے ہیں اور سوچ رہے ہیں روحانیت کیوں نہیں مل رہی ہے, تو سمجھ لیجئے کہیں نہ کہیں نیت میں کچھ مسائل ہیں. تو پتہ لگا شیطان کے وار بعض اوقات دینی بھی ہوتے ہیں کہ یار ہمیں اس میں پڑھنے کی کیا عادت ہے, اپن تو اپنا کام کر رہے ہیں, لوگوں کی مدد کر رہے ہیں, نمازیں پڑھ رہے ہیں, چلو چلتے رہو, اس مسئلے میں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں. تو شیطان بعض اوقات آدمی کو اس دھندے سے بھی لگا کر ایک نیک کام کو کرنے سے روک رہا ہوتا ہے. تو میرے دوستوں, میرے بھائیوں, اللہ تعالی ہمیں شیطان کے شر سے محفوظ رکھے. اور ایک بات تو شیطان کے والے سے ذہن میں آئی, جو وہاں آیت آئی نا, انہ یراکم هو وقبیلہ من حیث لا ترونہم, بے شک وہ تمہیں دیکھتا ہے, اس کا قبیلہ بھی دیکھتا ہے, اور جہاں سے تم نہیں دیکھتے. یہ عام انسانوں کی بات ہے, لیکن حضرت سلیمان ان کے تو غلام تھے جنات. حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, حضور نے کہا میں نے فجر کی نماز پڑھائی, ایک شیطان جن مجھے پریشان کر رہا تھا, اور میں نے چاہا کہ ہاتھ پکڑ بڑھاؤں اور بڑھا کر اس کو پکڑوں اور مسجد نبوی کے کسی درخت سے باندھ دوں, تاکہ مسجد نبوی میں جب صبح ہو تو مدینے کے بچے اس شیطان جن کو دیکھیں. لیکن مجھے میرے بھائی سلمان کی دعا یاد آئی, انہوں نے دعا کی تھی ربی حبلی ملک لا ينبغی لأحد من بعدی, اے اللہ مجھ سلمان کو وہ حکومت دے دے جو میرے بعد کسی کو عطا نہ ہو. جب مجھے ان کی دعا یاد آئی تو میں نے سوچا جانے دو. اس طرح جناب ابو ہریرہ کی وہ روایت, ابھی تو میں روایت پوری نہیں پڑھ پاؤں گا, وہ روایت میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ وہ ابو ہریرہ کو غلے پر, بخاری شریف میں روایت ہے, غلے پر مسلمانوں کے جہاں پر فوڈ اسٹاک ہوتا تھا وہاں پر آپ نے ذمہ دار بنایا. ایک رات ایک چور آیا, اس نے چوری کی, حضرت ابو ہریرہ نے اسے چھوڑ دیا. حضور علیہ السلام کی بارگاہ پیش ہوئے تو حضور نے فرمایا ابو ہریرہ وہ تو شیطان تھا. اگلے دن پھر آیا, پھر اگلے دن پھر آیا, تو تیسرے دن پھر آیا تو آیت الکرسی بتا کر گیا حضرت ابو ہریرہ کو. تو پتہ چلا اللہ کے جو خاص لوگ ہوتے ہیں وہ شیطان کو دیکھ لیتے ہیں. ہر شخص کی اندر یہ طاقت اور کیپیسٹی نہیں. حضرت سلیمان نے دیکھا, حضرت حضور کریم علیہ السلام نے دیکھا, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جو نبی نہیں ہے غیر نبی ہے انہوں نے بھی دیکھا. تو یہ روایت ثابت کرتی ہیں کہ عام انسان نہیں دیکھ سکتا, جس کو اللہ اگر انسانوں میں بھی طاقت دے وہ جنات کو دیکھ سکتا ہے. دعا کیجیے اللہ رب العزت سے اللہ تعالیٰ شیاطین کے شر سے اور اللہ تعالیٰ جنات کے شر سے, اللہ تعالیٰ اپنی ہر مخلوق کے شر سے ہمیں اپنی پناہ نصیب کرے اور اخلاص کی دولت سے مالا مال فرمائے. اچھا پہننا, اچھا اوڑھنا اب نصیب کرے,
اچھا رہنا نصیب کرے، اچھی سواری نصیب کرے، اور سب سے بہتر یہ کہ اللہ تعالی ہمیں لباس التقوی عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں لباس التقوی عطا فرمائے، اللہ ریاکاری سے، حب جاہ سے، کبر سے، گھمنڈ سے، غرور سے اپنی پناہ عطا فرمائے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔